غسل کرنے کا یعنی نہانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اگر ہم سنت طریقہ سے غسل کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہم پاک بھی ہو جائیں گے۔ اور غسل کرنے کے ٹائم کیا کیا کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس ویڈیو میں دلیل کے ساتھ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں، غسل کا بیان، یعنی یہ جو ٹاپک ہے کہ غسل کا ہے، یعنی کیا کیا کس طرح ہمیں نہانا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اسی پر یہ ٹاپک ہے۔ سوال: غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی جو ہم نہاتے ہیں تو نہانے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب یہاں غور سے سنیں اور دھیان دیں کہ پہلے کس طرح ہم اور کیا ہم کریں گے نہاتے ٹائم۔ پہلے غسل کی نیت کرے۔ پہلے آپ کو غسل کی نیت کرنا ہے۔ یا اللہ، میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا لڑکی ہے تو کر رہی ہوں، اتنا بھی کہے تو چل جائے گا، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں غسل جو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو یہ پاک ہونے کے لیے، تو آپ کو نیت کرنا ہے پہلے۔ تو غسل کی نیت کر کے، یہ نیت 1 نمبر ہو گیا۔ نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھ گٹو کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہے، یہ یہاں سے دھونا آپ کو، یہ ہے نا، یہاں پر دکھ رہا ہوگا آپ کو، یہاں سے دھونا ہے، یہاں سے ادھر، اس کو دھوئیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ گٹوں تک دھونا۔ پہلے کیا کریں گے؟ نیت، اور پھر ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھونا، 3 بار ہم ہاتھ دھوئیں گے۔ اب یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا دیکھیں، پھر استنجا کی جگہ دھوئے، یعنی جس جگہ سے ہم پیشاب کرتے ہیں، پھر استنجا کی جگہ، یعنی جس جگہ سے ہم استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اس جگہ کو کیا کریں گے؟ دھوئیں گے۔ تو پہلے نیت کر لیے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیے، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ استنجا کی جگہ کو دھونا ہے۔ یہ 3 نمبر ہو گیا۔ اب چوتھے نمبر پہ دیکھیں، اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست حقیقیہ یعنی پیشاب یا پخانہ وغیرہ ہو تو اسے دور کرے۔ اب دیکھیں، پہلا نیت، دوسرا دونوں ہاتھوں کو گٹھوں تک 3 بار دھونا، یہ تیسرا استنجا کی جگہ دھونا، اور چوتھا کیا ہے کہ اگر آپ کے بدن پر کہیں پیشاب یا پخانہ لگا ہوا ہے، اب جیسے کہ کسی بچے کو آپ گود لیے تھے، وہ پیشاب کر دیا اور وہ بدن پہ لگ گیا، یا پھر اور آپ ہی پیشاب کر رہے تھے، وہ آپ کے بدن پر پیشاب لگا ہوا ہے یا پخانہ وغیرہ، تو اسے کیا کریں گے؟ دھو لیں گے۔ کب دھوئیں گے؟ استنجا کی جگہ دھوئیں، پھر اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اگر کہیں پر پیشاب پخانہ ہو تو اسے دور کرے۔ پھر نماز جیسا وضو کرے، جس طرح ہم نماز میں وضو کرتے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، اس طرح آگے تمام چیزیں، ہاتھ، پیر، منہ، کان اور جتنے بھی چیزیں ہیں سب دھوتے ہیں، ترتیب سے دھوتے ہیں، میں نے بتا دیا ایسے ہی۔ تو وضو جیسے کرتے ہیں ویسے ہی ہمیں وضو کرنا ہے۔ آپ پہلے ایک مرتبہ اور دیکھ لیں، پہلے نیت کرنا ہے، اور نیت کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا ہے، 2 نمبر ہو گیا، اور تیسرے نمبر پر استنجا کی جگہ دھونا ہے، اور چوتھے نمبر پر بدن پر اگر پیشاب پخانہ ہے اس کو دھونا ہے، اور 5ویں نمبر پر آپ کو نماز جیسا وضو کرنا ہے۔ اب یہ 5ویں تک ہو گیا۔ اب آگے دیکھیں، نہائے تو پاؤں بھی دھو لے، اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چھپڑے۔ اب 6 نمبر پہ کیا ہے، یا 6 نمبر پہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ بدن پر تیل کی طرح، بدن پر تیل کی طرح، جیسے تیل مالش کرتے ہیں یا تیل لگاتے ہیں بدن پر، اسی طرح ہمیں پانی کو لے کر پورے بدن پر چھپڑنا ہے، اس لیے کہ پورا بدن ہمارا تر ہو جائے
اور پورے بدن پر پانی لگ جائے اور وہ چھپڑ جائے، اس لیے کہ اگر پانی ہم چھپڑائیں گے تو کیا ہوگا کہ پھر جب ہم بالٹی وغیرہ سے نہائیں گے تو وہ ہر حصے میں پانی چلا جائے گا، اس لیے کہ ہر حصہ بھیگا ہوا ہے، ورنہ پھر ہر حصہ بھیگے گا نہیں اور پانی ادھر ادھر کر کے گر جائے گا۔ تو 6 نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیل کی طرح پانی کو پورے بدن پہ کیا کرنا ہے؟ چھپڑنا ہے، چھپڑے۔ پھر 3 بار داہنے کندھے، یعنی پھر ہم کیا کریں گے؟ داہنا جو شولڈر ہے، جو کندھا ہے ہمارا، تو کندھے پر کیا کریں گے؟ داہنے کندھے پر پانی بہائیں گے۔ کتنا؟ 3 بار۔ پھر 3 بار بائیں کندھے پر، یعنی 3 بار داہنا شولڈر پر پانی ڈالیں گے، پانی بہائیں گے، پھر 3 بار بایاں یعنی بائیں والے پہ۔ تو یہ ہو گیا 3 کر کے۔ اس کے بعد پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بہت طریقہ بہترین ہے، اس لیے کہ ڈائریکٹ اگر سر میں آپ پانی دیتے ہیں تو آپ کا سر میں پرابلم ہوتا ہے یا آپ کا مائنڈ ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری بیماریاں پکڑتا ہے۔ شریعت نے کیا فرمایا ہے، کہا ہے؟ دیکھیں یہاں پر پہلے کیا کریں گے؟ داہنے کندھے پر پانی ڈالیں گے 3 بار، پھر بائیں کندھے پہ ڈالیں گے اور پھر سر پہ، اور پھر کیا کریں گے؟ سر پہ ڈالنے کے بعد تمام بدن پر پانی بہائیں گے۔ کتنا؟ 3 بار، ٹھیک ہے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، اور پھر نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لے، لیکن نہاتے ٹائم نہ کوئی سورہ پڑھنا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی آیت وغیرہ پڑھنی ہے، نہ نعت پڑھنا ہے، نہ پھر گانا وغیرہ گا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ بات چیت کرنا، درود وغیرہ کچھ بھی پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اب یہ تو نہانے کا سنت طریقہ ہو گیا، لیکن اگر کوئی ناپاک ہے، یعنی وہ ناپاک ہو گیا، اب وہ پاک کیسے ہوگا؟ دیکھیں میں نے یہ تمام باتیں جو بتایا ہے یہ ایک سنت طریقہ سے نہانے کا طریقہ ہے، لیکن جو ناپاک ہو جاتا ہے اس کو اور 3 کام میں بہت ہی فوکس کر کے نہانا ہے، یعنی بہت ہی دھیان سے نہانا ہے۔ وہ 3 کام ان کو ہر حال میں کرنا ہے، اگر نہیں کرے گا تو وہ جتنا بھی پانی ڈالے وہ پاک نہیں ہوگا۔ اگر 2 سال سے وہ نہائے گا اور یہ 3 کام نہیں کرے گا تو وہ 2 سال نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ناپاک ہوتا ہے اس کو 3 کام ہر حال میں کرنا پڑتا ہے، جسے فرائض غسل کہتے ہیں۔ وہ 3 کام کیا ہے جس کے بغیر انسان پاک نہیں ہوتا ہے؟ یہاں پر دیکھیں سوال، غسل میں کتنی باتیں فرض ہے، یعنی اسی کو فرائض غسل کہتے ہیں۔ یہ فرض ہے غسل میں، ہر حال میں اسے کرنا ہے۔ کیا ہے؟ غسل میں 3 باتیں فرض ہے۔ کلی کرنا، ایک تو کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا، اگر کوئی ناک میں پانی نہیں ڈالتا ہے تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا، یا اگر وہ کلی نہیں کرتا ہے تو وہ پاک نہیں ہوگا، اور تمام ظاہر بدن پر سر سے پاؤں تک پانی بہانا۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے کہا پورے بدن پر پانی بہانا، تو اس میں اگر وہ تھوڑا رہ گیا اور وہ پہلے سے پاک ہے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ پورا بدن پر پانی بہے، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے پاک ہے۔ لیکن اگر کوئی ناپاک ہے اور وہ تمام بدن پر پانی یعنی پورے جسم پر پانی نہیں بہائے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا، اور جو پہلے سے پاک ہے وہ صرف ٹھنڈا ہونے کے لیے نہا رہا ہے یا ایسے ہی نہا رہا ہے اور پورے بدن پر پانی نہیں بہا تو چل جائے گا، لیکن جو ناپاک ہے اس کو پورے بدن پر پانی بہانا پڑے گا۔ پانی اگر جب تک نہیں بہے گا تب تک وہ پاک نہیں ہوگا، یا وہ حصہ جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں وہاں پر بھی پانی کو بہانا ہے۔ اگر وہ نہیں بہے گا یا کوئی بھی حصہ، تھوڑا سا بھی حصہ سوکھا ہوا رہے گا تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ اور یہ جو لکھا ہوا ہے، میں نے جو یہ پڑھایا، یہ انوار شریعت پیج نمبر
23 اور 24 میں لکھا ہوا ہے، اور یہ در مختار، عالمگیر وغیرہ بہت ساری کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ چلیے اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں نئے مسائل کے ساتھ۔